کیا آپ بزنس کرنے کے خواہش مند ہیں اور آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو رکیے اور دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صفر سے آغاز کیا اور تجارتی میدان میں عظیم کامیابیاں حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی طور پر کاروباری شخصیت تھے۔ آپ کے دادا حضرت ہاشم عرب قبائل سے تجارتی معاہدے کرنے والے بڑے بزنس ٹائکون تھے۔ اسی طرح آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب بھی تاجر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب شباب کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ نے بھی بزنس اور تجارت کو بطور پیشہ کے اختیار فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بڑا سرمایہ اور بڑی رقم موجود نہیں تھی، لیکن آپ نے کاروبار اور تجارت کی فیلڈ میں، امانت داری میں اور تجربہ کاری میں عظیم عزت ضرور کمائی تھی۔ اسی شہرت کی وجہ سے بڑے بڑے سرمایہ کار آپ کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کی تھی ان کی شہادت سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصا کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا اور کچھ رقم کے بقایا کی ادائیگی کے لیے کل کی ڈیٹ مقرر ہوئی، لیکن مجھے بھول گیا۔ 3 دن کے بعد جب میں اسی جگہ پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن بھی وہاں موجود تھے۔ میری اس وعدہ خلافی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تیور تک نہ آیا اور آپ یوں گویا ہوئے کہ آپ نے مجھے زحمت دی، میں تو 3 دن سے یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت صائب مخزومی اور قیس ابن صائب مخزومی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے بعد حاضر تھے۔ صحابہ اکرام حضور نبی کریم کی تعریف کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں حضور نبی کریم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں کیونکہ آپ میرے کاروباری پارٹنر رہ چکے ہیں۔ حضور نبی کریم کاروبار میں اپنے معاملات کو صاف اور شفاف رکھا کرتے تھے۔ حضرت صائب بن ابو صائب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم کے نبوت ملنے سے پہلے کے کاروباری پارٹنر تھے اور وہ نبوت ملنے کے بعد اپنے اس آپ کے بزنس پارٹنر ہونے پر فخر کرتے تھے اور وہ بتلاتے تھے کہ ایز اے پارٹنر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی جھگڑا کرتے تھے اور نہ ہی کبھی بدمعالجی کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور اپنی انویسٹمنٹ دے کر حضور نبی کریم کو ملک شام بھیجا، حضور نبی کریم نے دوسروں کے مقابلے میں حضرت خدیجہ کے لیے دگنا پروفٹ جنریٹ کیا۔ اس کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے آپ نبی کریم کے پاس شادی کا پیغام بھیج دیا۔ سیرت کے ان واقعات میں آج کے نوجوانوں اور تاجروں کے لیے کئی ایک اہم اسباق موجود ہیں۔ کاروبار میں سب سے بڑی طاقت اور پائیدار سرمایہ آپ کا شفاف کسٹمر ریلیشن اور سچائی ہے، نہ کہ دھوکے دہی سے حاصل ہونے والا عارضی نفع۔ دوسرا سبق یہ کہ بہترین پارٹنرشپ اور عظیم مواقع یہ صرف ڈھیروں پیسے سے نہیں دستیاب ہوتے، بلکہ انسان کے اپنے اخلاق، کردار، رویے اور بے داغ معاملات کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر آپ بھی اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں یا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو سیرت مصطفیٰ سے حاصل ہونے والے صداقت و امانت اور حسن معالجی جیسے اصولوں کو اپنا لیجئے تو تجارت کے میدان میں کامیابی آپ کے بھی قدم چومے گی۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے اور پلیٹ فارم کو لائک، سبسکرائب، فالو کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔